انسان بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے فرما بردار بنا دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ یہ دعائیں ہر مسلمان کو اللہ سے کرنی چاہیے، خیر کی دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات جب انسان پہ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس وقت بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے، بد دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے بھی بد دعائیں کرتا ہے، اولاد کے لیے بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی کرتا ہے، دشمنوں کے لیے بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے لیے بد دعا نہ کی جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ جب بندے کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے نا تو بندہ بد دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ بڑا جلد باز ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی اموالکم واولادکم، لوگو تم اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو، فإنہ یجاب لکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، ثم تندمون، پھر تم شرمندہ ہو کے پھرتے پھرو، شرمندہ ہو جاؤ۔ اکثر اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہ بد دعا کی عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری پنجابی میں اکثر عورتیں اپنے بچوں کو غصے میں آ کے کہہ دیتی ہیں اے بیماری پینیاں مر جانیاں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ کیا اسے یہ کہہ رہی ہیں کہ تجھے بیماری لگ جائے، تو مر جائے؟ یاد رکھیں اگر اس کو بیماری لگ گئی سب سے زیادہ پریشان ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ماں اپنے بچے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت بنیامین کو جب عزیز مصر نے گرفتار کر لیا نا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا، فرمایا میرے بچے کو رہا کر دو، بنیامین کے اوپر جتنے الزام ہیں وہ واپس لے لو، وَإِلَّا أَدْعُو عَلَيْكَ، ورنہ میں آپ کے لیے ایسی بد دعا کروں گا تُدْرِكُ سَابِعَةَ وُلْدِكُمْ، جو تمہاری 7 پشتوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک بد دعا کا اثر 7 پشتوں تک چلتا ہے، اور ایک خیر کی دعا کا اثر 14 پشتوں تک چلتا ہے۔ خیر کی دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو 1 درہم دیا، فرمایا عروہ یہ درہم لے لو اور بازار سے ایک بکری منڈی سے خرید کے لاؤ۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے وہ درہم لیا، میں منڈی میں گیا، میں نے بکری خریدی، قسمت بدلنے کا وقت تھا۔ وہ جب میں بکری لے کے آ رہا تھا مجھے آگے سے ایک آدمی ملا، اس نے کہا یہ بکری فروخت کرنی ہے، کتنے درہم میں؟ میں نے کہا 2 درہم میں۔ اس نے 2 درہم مجھے دیے، بکری میں نے اس کو دی۔ میں منڈی میں دوبارہ گیا، 1 درہم کی بکری لے کے واپس اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ میں نے حضور کے پاس آ کے اللہ کے نبی کو 1 درہم بھی واپس کر دیا، بکری بھی واپس کر دی۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا عروہ یہ کیا بات ہوئی؟ 1 درہم میں نے دیا تھا۔ حضرت عروہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، میرے پیغمبر نے حضرت عروہ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اور حضور نے فرمایا اللہ میرے عروہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ دوستو دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ حضرت عروہ کے بارے میں جب حضور نے یہ دعا کی نا، صحابہ کہتے ہیں حضرت عروہ کو اللہ نے تجارت کے اندر اتنا نفع دیا، صحابہ کہتے ہیں اگر عروہ مٹی کو فروخت کرتے تھے اللہ اس مٹی کے اندر بھی سونے والی قیمت رکھ دیتے تھے، یعنی مٹی بھی اس کی سونے کے بھاؤ بکتی تھی حضرت عروہ کی۔ یہ میرے پیغمبر کی دعا کا اثر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل